What is the fiqh of saying salam in toilets? For example, attendants saying salam as you enter toilet in airports. سلام میں نے کہا تب سلام پھیلائیں، افشو السلام. تو سلام کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں آف کورس. سلام ایسی جگہ پہ کرنا چاہیے جہاں پہ کہ امپیورٹی نہ ہو. تو ٹوائلٹس کے اگر ٹوائلٹس کے اندر ہے، یعنی ٹوائلٹس میں بھی دیکھیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا سینگ انٹر ٹوائلٹس ایٹ ایئرپورٹس. ایئرپورٹس کے اندر جو کیبنز ہوتے ہیں جس کے اندر WCs ہوتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ کیبن ہوتا ہے، اور پھر جہاں ہاتھ دھونے کا علاقہ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جہاں ہاتھ دھونے کے واش بیسنز ہیں اس کو ٹوائلٹ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ WCs ہیں وہاں پہ وہ آف کورس زیادہ نجس جگہ ہے، تو وہاں پہ سلام کرنے یا اس کا جواب دینے سے انسان گریز کر سکتا ہے. دل ہی دل میں جواب دیتے ہیں اگر کوئی سلام کرے، لیکن اندر کون کرے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ تو آپ نے بند کیا ہو نا، وہاں تو نہیں سلام کرے گا باہر سے. لیکن وہ جو واش بیسن کے ایریا میں کوئی سلام کرے گا وہاں پہ تو کوئی کراہت نہیں ہے. وہ تو واش بیسنس ہیں، وہ ٹوائلٹ نہیں کہیں گے اس کو. تو لیکن اور بھی ایٹیکیٹس ہیں سلام کرنے کے. فار ایگزامپل ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہماری یہاں پہ کانورسیشن ہو رہی ہے، کلاس چل رہی ہے، تو جو اندر باہر سے اندر آتا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ڈسٹربنس ہوگی، رائٹ. آپ نے کسی کے فوکس کو ڈسٹرب کیا ہے. آپ سارے فوکسڈ ہیں میری طرف، اور باہر سے کوئی آیا السلام علیکم، سارے ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. لائک وائز کوئی مسجد میں جائے، مسجد میں لوگ ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور کوئی مسجد میں جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے غلط کام کیا ہے، اس نے لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہے. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہو کہ آپ ایون دو لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں اور آپ بات کر رہے ہیں 1 to 1، ہم تو کسی تھرڈ پرسن کو آ کے ہمارے درمیان انٹروین نہیں کرنا چاہیے. اس کو نہیں کہنا چاہیے السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. یہی تو ہوتی ہے سوشل اویئرنیس. سوشل اویئرنیس میں ہم نے تو بہت مختصر بات کی نا، لیکن یہ بھی سوشل اویئرنیس کا حصہ ہے کہ آپ دو لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں جبکہ وہ فوکسڈ ہیں، آپ نے ان کو ڈسٹرب کیا ہے. تو ایسے حالت میں اگر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے تو سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ویسے ہی بیٹھے ہیں یا ویسے ہی چل رہے ہیں اور کوئی کسی چیز میں انگیج نہیں ہے، تو پھر تو سلام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے، اور دوسرے بندے کو بھی جواب دینا چاہیے، اور بلکہ جواب اس سے بہتر دینا چاہیے، کم از کم اتنا یا اس سے بہتر یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں تک کہ مسنون سلام ہے، تو جواب جتنا کسی نے سلام کیا اتنا کم از کم یا اس سے بہتر دیں. یعنی اس سے زیادہ مسنون نہیں ہے. کچھ نے لکھی ہیں اور باتیں بھی. جی، غیر مسلم کو وعلیکم کہنا چاہیے. وعلیکم، کہ جو تم نے مجھے کہا وہی تم پہ ہو. تم نے کہا سلامتی ہو تو تم پہ بھی سلامتی ہو. تم نے کچھ اور کہا تو تم پہ بھی. 3 آئے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، باتیں کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، بس کہہ دو وعلیکم. تو اس پہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو ان کو کہے وعلیکم. دل کی سختی کیسے دور کریں؟ If food are your triggers for sexual desires or many triggers for temptation, what should you do? تو مختلف سوال ہیں. دل کی سختی دور کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے. صحبت بہت اثر کرتی ہے. گڈ کمپنی، a man is known by the company he keeps, as simple as that. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے فار شور. یہ تو بہت ایک سائنٹیفکلی بھی پروون چیز ہے. although ہم لوگ تو قرآن حدیث ہمارے لیے بہت ہے، لیکن دل کی تسلی کے لیے یہ تو سائنٹیفکلی پروون چیز ہے کہ جو ہمارے کسی بھی کی فریکوینسی پر دوسرے دلوں کی فریکوینسی میچ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو باتیں کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دل میں نرمی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جب بنو اسرائیل پہ
بہت عرصہ بنو اسرائیل پہ یا کسی قوم پہ بہت عرصہ گزر گیا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے، تو وہ ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ گناہوں میں پڑ گئے. تو نبیوں کی صحبت، یعنی وہ تو نیک لوگوں میں سب سے زیادہ، آف کورس ان کا کلائمیکس نیکی میں سب سے زیادہ کلائمیکس ہوتا ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے دل نرم ہوتے ہیں. دوسری چیز سیلف ریفلیکشن بہت کام کرتی ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے سیلف اویئرنیس کی، بہت کام کرتی ہے. قرآن پڑھنا بہت مدد دیتا ہے. قرآن پڑھنا بہت دل کی سختی دور ہوتی ہے. قرآن کو اگر کانٹمپلیشن کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو فکر کے ساتھ پڑھا جائے، تفکر کے ساتھ پڑھا جائے، ریئلی ورکس اینڈ ہیلپس. اور دعا کی جائے، آف کورس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دل کی سختی دور ہو جائے. ایک بتائیے میں نے نیکوں کی صحبت، نمبر 2 میں نے کہا سیلف ریفلیکشن، نمبر 3 قرآن پہ ریفلیکشن، نمبر 4 دعا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کو نرم کریں گے.